قاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من لیلنا ھذہ الی قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران، آج کی یہ محفل اور آج کا یہ جشن سرکار باب الحوائج باب المراد وفاؤں کے امام صبر و ثبات کے منارے حضرت ابو الفضل العباس کے لیے منعقد ہوتا ہے، اور جب سے یہ جشن منعقد ہو رہا ہے یہ شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے کہ میں نثری خراج عقیدت کے ساتھ آغاز کروں اور اس کے بعد شعرائے ذوی الاحترام منظوم گلہ عقیدت بارگاہ سرکار وفا میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک رسمی گفتگو ہے کہ جو نثری طور پر ہوتی ہے، اصل جشن تو وہی ہے کہ جس میں شعراء اپنا خراج عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ امسال آغاز جشن کے لیے میں نے چاہا کہ بیٹے کا تذکرہ ہو اور آغاز اس باپ سے ہو کہ جس کی عظمتوں کا مظہر وہ بیٹا ہے۔ اسی لیے میں نے سرکار ختمیمات کی اس حدیث کو عنوان بنایا کہ جو ہم سب کے لیے ایک درس ہے۔ اس میں ارشاد ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو، اپنی مجالس کو سجاؤ۔ کیسے سجاؤ؟ ذکر علی ابن ابی طالب۔ عام طور پر بچوں کے ذہن میں یہ بات رہے گی کہ مجلس کا مطلب ذکر حسین اور مجلس کا مطلب فرش عزا۔ ہمارے محاورے میں یہی مفہوم ہے اور یہی مطلب ہے، لیکن اب عربی زبان میں مجلس کا مطلب صرف فرش عزا نہیں۔ مجلس یعنی وہ بزم جہاں کچھ لوگ بیٹھ کر بات چیت کریں، ہر بزم کو مجلس کہتے ہیں۔ آپ کی اردو زبان میں بھی ان لفظوں میں مجلس، یہ لفظ آپ اخبار میں دیکھتے ہوں گے، ادبی مجلس۔ ادبی مجلس کا مطلب جہاں کچھ اہل ادب بیٹھیں اور ادب پر باتیں ہوں۔ سیاسی مجلس کا مطلب جہاں اہل سیاست بیٹھیں اور سیاست پر منہ شگافیاں ہوں۔ اسی طرح جہاں کچھ لوگ بیٹھ جائیں اسے مجلس کہا جائے گا۔ تو پیغمبر کے کہنے کا صرف یہ مقصد نہیں کہ آپ جب مجلس حسین کریں تبھی علی کا ذکر کریں، نہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھیں، اپنے دوستوں کی بزم میں بیٹھیں،
کہیں بھی چند لوگ بیٹھیں تو مجلس اسی وقت سجے گی جب علی کا ذکر ہوگا، زینت اسی وقت آئے گی بزم میں کہ جب ذکر مولائے متقیان ہوگا، کیونکہ عالم میں ذکر باب مدینۃ العلم، عارف مواضع حرب و سلم، عمود الاسلام، مرکز دائرہ مناقب اعظام، وارث منا و مکہ، صاحب زمزم و صفا، مصباح الدجا، منارہ الہدا، حلال مشکلات، صاحب معجزات، مولائے کائنات، ساقی خمخانہ وحدت، کلمہ حکمت، گوہر درخشان درج لافتہ، شمع فانوس حلتا، نیر تاباں، برج نما، آئینہ دار جمال احمد مختار، صاحب ذوالفقار، استاذ جبرائیل، مصاف رضائے رب جلیل، نسیم نکھت بار گلشن خلیل، کلمت الرحمن، مفسر قرآن، امام انس والجان، نقاب کشائے قاسطین و منافقین، ولی رب العالمین، خطیب منبر، عالم علم لدنی، سید العرب، طواف گاہ عقل و خرد، جانشین رسول بشیر و نذیر، گلے سر سبد چمنستان غدیر، مظہر العجائب والغرائب، غالب کل غالب، مطلوب ہر طالب، علی ابن ابی طالب کے ذکر سے بہتر کوئی ذکر۔ یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ ایک آسمان جس کے ستارے بے شمار، یہ وہ عدن جس کے در شاہوار بیش قیمت۔ اے میرے مولا، اگر زبان میری ہم سفیر بلبل سدرا ہو جائے تو بھی میں اپنی بے بسی کے سبب نہیں عرض کر سکتا کہ آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں۔ عقول عالم جس کو سمجھنے سے عاجز وہ ذات آپ ہیں، ادراک جس میں غور کرنے سے قاصر وہ صفات آپ ہیں، آنکھیں وہ جو ہیں جو عین اللہ ہیں، زبان وہ ہے جو لسان اللہ ہے، نفس وہ ہے جو نفس اللہ ہے۔ کوئی کہتا ہے خدا ہو تو کوئی کہتا ہے جہاز امت کے ناخدا ہو، صورت فرشتوں کو مطلوب، سیرت انبیاء و رسول کو محبوب، مرتبہ انبیاء اولو العزم سے بڑھ کر، سلطنت ایسی کہ رکوع میں انگشتری دے کر آخرت کا ملک کبیر لے لیا، حسب و نسب ایسا کہ فاطمہ بنت اسد کو رسول مقبول نے ماں کہا، خدا کی خدائی میں جس کا کوئی نظیر نہیں وہ یا علی آپ۔ عقل حیران ہے، شعور سربگریباں ہے، ذہن پریشان ہے، کیا منزل رفعت ہے، کیا عظمتیں ہیں، کیا معراج فکر ہے۔ انسانی ذہن تھک جاتا ہے، فکر کے پرندے ان کے پر شل ہو جاتے ہیں، مگر فضائل علی کی گرد کا بھی ادراک نہیں ہو پاتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ایسے با کمال، ایسے با فضیلت، ایسے صاحب افتخار، ایسے باشرف ذات گرامی کہ جو جان کائنات بھی ہو اور جو روح کائنات بھی ہو، اور جس کی رضاؤں پر دونوں جہاں کا عادتیں ثقلین پر گرا، جس کی ریاضتیں خود حبیب تعریف پر مجبور کر دیں، جس کا کلام ہمسر قرآن بن جائے، جس کی زبان خالق کی زبان بن جائے، جس کا لہجہ معبود کا لہجہ ہو جائے، جس کی جائے ولادت کعبہ ہو جائے، تو اس کی عظمتوں تک پہنچنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اور عزیزان گرامی، اس کی عظمتیں اور اس کی شان اور اس کی کیفیت کہ جو بے نیاز ہے،
جس نے کسی چیز کے لیے کبھی ظرف طلب واہی نہیں کیا۔ زن گرامی، پیغمبر نے فرمایا کہ علی کی مثال خانہ علی کی مثال خانہ کا، جیسے کعبے کے گرد حاجی طواف کرتے ہیں، علی کے گرد فضائل طواف کرتے ہیں۔ فضائل کے لیے علی کو جانا نہیں ہے، فضیلتوں کو خود در علی پر آنا۔ اگر ستارے کی طلب میں جاگیں تو علی کو فضیلت کی جستجو، اگر ستارہ خود در پر آ جائے تو اس کا مطلب یہ کہ فضائل علی کو ڈھونڈ رہے۔ اگر علی کی تمنا میں، اگر علم کی تمنا میں شب بھر بیدار رہیں تو علی کو فضائل کی جستجو ہے، اور اگر ناد علی کہہ کر بلایا جائے تو فضیلت علی کو ڈھونڈ رہی ہے۔ اور کہ علی کو جستجو نہیں، فضائل ہیں کہ جو طواف کرتے ہیں علی کی ذات گرامی کی طرف۔ فضائل طواف علی کے چاروں طرف، ویسے ہی جیسے کعبے کے چاروں طرف حاجی طواف کرتے ہیں۔ زن گرامی، یہ علی کا شرف، یہ علی کا کمال ہے۔ بے نیاز اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اسے کچھ نہیں چاہیے، اس بات کا بھرم رکھنا تھا تو علی نے ایک تمنا کی۔ اگر علی تمنا نہ کرتے تو بے نیازی اللہ کے لیے بھی ہوتی، علی کے لیے بھی ہوتی، اور دوئی کا تصور توحید میں جائز ہی نہیں۔ تو گویا اس کی الوہیت اور توحید کی حفاظت کے لیے علی نے بھی زندگی میں ایک تمنا کی۔ کاہے کی تمنا کی؟ بیٹے کی تمنا کی۔ ظاہر ہے کہ ایک بیٹے کی تمنا کی۔ کیوں تمنا کی؟ بیٹے تو ہیں، ظاہر ہے کہ جس کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہوں، جس کے بیٹے امام ہوں، چاہے سلوک کرے چاہے جنگ کرے، جس کے بیٹے عظمتوں کے مالک ہوں، اس علی کو مزید۔ تو کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ بیٹے کی تمنا حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے، تو عزیزان گرامی ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو علی کے بیٹے ہیں یہ مباہلے کی تھالی میں سجا کر علی نے نبی کو دے دیے۔ اب حسن اور حسین جب نبی کے بیٹے ہو گئے تو کوئی تو علی کا بھی وارث ہونا چاہیے، اس لیے عباس کی تمنا کی، اس لیے عباس کی تمنا کی۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اور عزیزان گرامی، وہ تمنا کہ جس کو اللہ نے پورا کیا، اور وہ ذات گرامی غازی کی کہ جو علی کی صفات کا مظہر بن گئے۔ علی پروردگار کی صفات کا مظہر ہے، اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔ جو صفتیں اللہ کی ہیں ان کا اظہار علی کے ذریعے ہوتا۔ اب اگر کوئی علی کی صفات کا مظہر بن جائے تو وہ صفات پروردگار کا بھی مظہر ہے، وہ صفات پروردگار کا بھی مظہر ہے۔ زن گرامی، اس لیے عباس بھی اپنے بابا کی طرح اللہ کی صفات کے مظہر۔ زن گرامی، کسی بھی انسان کی شخصیت کے لیے علماء اخلاق نے کچھ صفتیں معین کی جو انسان کو عظیم بناتی، بلند بناتی۔ علماء اخلاق کہتے ہیں کہ انسان کی عفت، انسان کی شجاعت، انسان کی وفا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو شرف عطا کرتی۔ لیکن یہ انسانوں کے شرف کی بات ہے، وہاں مرحلے یہ فضیلتوں سے انسان آ جائے گا، ان فضیلتوں کا اعتبار بڑھے گا، انسان سے متصل ہوگا۔ فرمائیں کہ مثلا شجاعت ایک فضیلت ہے، بہادری، یہ انسان کے لیے شرف کی بات ہے، اور اس میں بھی اعتدال سب سے ضروری ہے۔ شجاعت میں اعتدال سب سے ضروری ہے۔ آگے بڑھ جانا یہ بھی اچھا نہیں، پیچھے ہٹ جانا یہ بھی اچھا نہیں، اس نقطے کو پہچاننا
کہ جو اعتدال ہے یہی انسانیت کا کمال ہے۔ اگر شجاعت حد سے آگے بڑھ جائے تو تہور کہلائے گی، عیب ہے۔ تہور ہنر نہیں، عیب ہے۔ شجاعت حد سے پیچھے ہٹ جائے تو بزدلی کہلائے گی، یہ بھی عیب ہے، ہنر نہیں ہے۔ شجاعت وہ درمیانی باریک راستہ کہ نہ تہور کی سرحد میں داخل ہو نہ بزدلی کی حد میں آئے۔ عزیزان گرامی، یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب شجاعت کے آئین پر صبر کے بھی پہرے ہوں۔ شجاعت کے ساتھ صبر ہوگا تو تہور نہیں آنے پائے گا، یہ عیب ہے۔ دیکھیے میر صاحب کا مشہور مرثیہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا کہ بخدا فارس میدان تہور تھا حر، بخدا فارس میدان تہور تھا حر۔ اب حضرت حر کے لیے لفظ تہور استعمال کیا، تھا کے ساتھ، بخدا فارس میدان۔ جب تک لشکر یزید میں تھا تو صرف تہور تھا، اور جب لشکر حسین میں آ گیا تو شجاع ہو گیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ تو بخدا فارس میدان تہور تہور، تو تہور بھی عیب اور بزدلی تو عیب ہے، دونوں باتیں عیب۔ شجاعت، اب شجاعت کے لیے پیغمبر کی ایک حدیث ہے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ معمولی درجے کی شجاعت یہ ہے کہ اس کا اظہار سانپ کے قتل سے ہو۔ سانپ اکثر نکل آتا ہے تو اس کو بہت سے لوگ ڈرتے ہیں، صاحب ہم نہیں ماریں گے، تو پیغمبر پیش کیا کہ معمولی درجے کی شجاعت سانپ کے قتل سے ظاہر ہوتی۔ اب اگر کوئی سانپ دیکھ کر رو رہا ہے صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد، تو شجاعت وہ عظیم نشانی ہے کہ جو انسان کو بلند و بالا بنا دیتی۔ شجاعت کا مطلب صرف لوگوں کو قتل کرنا نہیں، شجاعت کا مطلب صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں، شجاعت ایک اندرونی کیفیت ہے، حق کے لیے ڈٹے رہنا، اپنا کچھ بھی حال ہو حق کے لیے ڈٹے رہنا، یہی شجاعت ہے، اور اپنے قدم پیچھے نہ ہٹانا یہی صبر ہے۔ صبر اور شجاعت یہی ہے۔ تبھی قرآن حکیم نے کہا کہ اگر تم میں 2 صبر کرنے والے ہوں تو 4 پر بھاری پڑیں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم میں 2 صبر کرنے والے ہوں تو 4 پر بھاری پڑیں گے۔ ہم تو صبر کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ کسی نے کچھ بھی کہا اور ہم نے چپ چاپ سہ لیا اور اپنے کو سمیٹ کر پیچھے لے آئے، لیکن قرآن تو میدان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ بھئی یہاں مقابلے کی بات ہو رہی ہے کہ 2 صبر کرنے والے تو 4 پہ بھاری پڑیں گے، اس لیے کہ 4 اپنے موقف پہ اڑے نہیں رہ سکتے کیونکہ ان کے پاس صبر نہیں ہے۔ جن کے پاس صبر ہے وہ قیام کریں گے، میدان سے فرار نہیں کریں گے۔ تو عزیزان گرامی یہ صبر و شجاعت ہے، اور اسی صبر و شجاعت کے آئینے کا نام حیدر کرار۔ دنیا میں علی سے بڑا کوئی شجاع نہیں، علی سے بڑا کوئی شجاع نہیں۔ جس کو پیغمبر نے شجاعت کا اظہار بتایا ہے، سانپ کا قتل، وہ تو علی مہد میں کر دیتے۔ اظہار بتایا گیا نا کہ جو سانپ کو قتل کرے کم سے کم معمولی شجاع تو کہا ہی جائے گا۔ تو شجاعت کی بات تو جوانی میں اور عمر بڑھنے پہ ہے، یا مہد میں آتے ہی اعلان کر دیا کہ میری شجاعت کو دیکھو اور رستم اور سہراب کو بھول جاؤ۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ فرمائیں کہ یہ مرحلے شجاعت کے، یہ مرحلے شجاعت کے۔ پھر آپ غور فرمائیں کہ شجاعت میدان جہاد میں تلوار سے مقابلہ آرائی، اس کو بھی
شجاعت کہا گیا، تو بدر، احد، خیبر، خندق سب علی کی شجاعت کے گواہ۔ بڑی عجیب و غریب خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب مرحوم ایک بات کہتے تھے، کہتے بھئی ہمارے زمانے میں زیادہ پڑھائی لکھائی کا زمانہ نہیں تھا، تو جب رشتے جاتے تھے لڑکوں کے تو یہ کہا جاتا تھا بھیا ہائی اسکول فیل ہے۔ اس کو پڑھائی لکھائی کا معیار مانا جاتا تھا کہ بھیا ہائی اسکول فیل ہے۔ تو عرب میں شجاعت کا معیار یہ تھا کہ فلاں شخص علی سے بچ کر آ گیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی یہ معیار وہاں تھا، اور عمر کی محتاج نہیں تھی شجاعت، عمر کی محتاج نہیں تھی، حالات کی محتاج نہیں تھی۔ دیکھیے ہم لوگ ہیں، اب ہم 50 برس سے اوپر کے، جب جوانی تھی تو کچھ اور بات تھی۔ اب ہماری عمر کے بہت سے لوگ جو 50 سے زیادہ کے ہیں، تو ان سے پوچھئے کہ کیا آج بھی وہی بات ہے؟ کہ نہیں، اب کہاں وہ بات، پہلے گھنٹوں کام کرتے تھے تھکتے نہیں، اب 1 گھنٹے میں تھک جاتے ہیں۔ کوئی مرض نہیں تھا، اب جوڑوں میں درد ہونے لگا۔ تو عمر کے گھٹنے کے ساتھ ساتھ طاقت گھٹتی ہے۔ جو 25 برس کی بات تھی کہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، بس ہم ہیں جو کچھ ہیں، وہ ایک زمانہ ہوتا ہے 18 برس سے لے کر 25-30 برس تک کہ کون ہے ہمارے مقابلے پہ۔ اب وہ بات نہیں، اب سب ہمارے مقابلے پہ پیچھے ہیں۔ تو عمر کے بڑھنے کے ساتھ مولا علی جب بدر میں لڑ رہے تھے تو 23 برس کے تھے، احد میں 24 برس، پھر 25 برس کے خندق میں، 28 برس کے خیبر میں، بھرپور شباب۔ پھر جمل آئی سن 35 ہجری، اب علی 60 برس کے ہیں، تو 28 برس اور 60 برس میں بہت فرق ہو جاتا ہے۔ اب وہ دونوں صفیں میدان میں ہیں، صلح کی ہر کوشش ناکام ہے۔ علی نے قرآن دے کر بھیجا تو اس کو تیروں پہ رکھ لیا گیا، اور یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ قرآن لے کر وہ جائے، صحیح راستے کی درخواست کرے، پلٹ کر نہیں آئے گا۔ تو ایک جوان کا میں تیار، اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو اب جو علی کے لشکر کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کب تک ہم چپ چاپ تماشا دیکھیں، آپ حملے کا حکم دیے۔ تو علی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حکم دینے سے پہلے علی نے کہا کہ پہلا حملہ میں کرتا ہوں۔ اب یہ جو جمل میں نوجوان تھے، انہی نے علی کے قصے سنے تھے، انہی نے بدر میں لڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، انہی نے احد میں لڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، انہی نے صرف قصے سنے تھے۔ اب آج علی لڑنے جا رہے ہیں تو تاریخ کہتی کہ گھوڑوں کے رکابوں پہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ علی کی مارکہ آرائی کیسے۔ اور اب جو علی صفوں میں داخل ہوئے تو پھر علی نہیں دکھائی دے رہے تھے، ہلچل فوجوں کی بتا رہی تھی کہ اب یہاں پہ علی ہیں، اب وہاں پہ علی ہیں، اب وہاں پہ علی ہیں۔ اور چند لمحوں میں حملہ کر کے آئے تو گرمی تھی، پسینہ بہہ رہا تھا، ذوالفقار سے خون ٹپک رہا تھا، تو کسی نے شربت دیا، شہد کا شربت۔ اب جنگ کر کے آئے، لڑ کے آئے، شربت دیا کہ بھئی تھوڑا سا تسکین حاصل ہو۔ جیسے ہی شربت منہ میں لگایا کہ یہ تو طائف کا شہد معلوم ہوتا۔ مالک اشتر چیخ پڑے، میرے مولا کیا ہے آپ کی ذات، ابھی آپ لڑ کر آئے اور اتنی باریک نظر کی یہ طائف کا شہد معلوم ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ علی کی شجاعت کے مناظر۔
یہی شجاعت. اور پھر امتحان بھی لیا. صاحب ذکر العباس تحریر کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے جناب عباس کی سوانح لکھی، علامہ جوادی، وہ بھی لکھتے ہیں کہ مولا متقیان نے ایک رات جناب عباس سے کہا کہ کوئی آتا ہے رات کو پچھلے پہر اور ہمارے باغ سے پھل توڑ کر لے جاتا، میں چاہتا ہوں کہ آج تم اس کو روکو. جناب عباس تیار ہو گئے. اب رات میں باغ میں ٹہل رہے ہیں کہ آنے والا نقاب میں آیا، پھل توڑے. مولا عباس نے روکنا چاہا، انتہائی کوشش کی، اور وہ پھل لے کر چلا گیا. اب دوسری صبح مولا علی کے سامنے وہ لے گیا پھل، میں روک نہیں پایا. تو کوئی بات، آج کی رات کوشش کرنا. دوسری رات پھر وہی ہوا، آنے والا آیا، حرب و ضرب، ایک دوسرے پہ حملے. آخر میں وہ پھل توڑنے میں کامیاب ہو گیا اور چلا گیا. مزید شرمندگی. مولا عباس نے جناب امیر سے کہا بابا میں پھر نہیں روک پائے. کہا کوئی بات نہیں، آج کی رات کوشش کرنا. تیسری رات آئی، تب طے کر لیا تھا یا تو روک لیں گے یا جان دے دیں گے. اب آج کی رات سخت حملے، انتہائی کوشش. آنے والا بھی سمجھ گیا کہ یا تو یہ مجھے روکے گا یا یہ خود قتل ہو جائے گا. تو حرب و ضرب و وار چلنے لگے. تو ایک بار اس نے نقاب پلٹی، میرے بیٹے عباس کوئی اور نہیں، میں تمہارا بابا علی ہوں. میں امتحان لے رہا تھا کیونکہ میں نے کربلا کے لیے تمہیں ذخیرہ کیا. تو عزیزان گرامی، شجاعت کے سب ہنر بھی عطا کیے، امتحان بھی لیا، اور ثانی حیدر بنا دیا عباس کو. اور پھر کربلا میں لڑے نہیں، مگر جو مظاہرہ شجاعت ہے وہ سب پر ظاہر. ہیبت اتنی ہے کہ خط کھینچ دیا تو کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ قدم اس طرف لے آئے. خط کھینچنے پر کسی کی ہمت نہیں کہ قدم اس طرف لائے. حسین کی مرضی نہیں ہے تو فرات کے گھاٹ کی طرف کئی لوگ ظہیر قین شب عاشور گئے، واپس لوٹ آئے، لیکن مولا حسین نے حضرت عباس کو اجازت نہیں دی. اور پھر حضرت عباس کو جب اجازت ملی نہر پہ جانے کی تو عین روز عاشورہ، اس سے پہلے اجازت نہیں ملی. تو جو کام روز عاشورہ ہو سکتا تھا وہ شب عاشور بھی ہو سکتا تھا، مگر مرضی امام نہیں تھی. بچوں کی پیاس دیکھ کر تڑپ کر امام کی مرضی کے بغیر جا کے پانی لا سکتے تھے، مگر پھر پروردگار صبر و وفا نہ ہوتے. شجاعت کے ساتھ اطاعت امام کا وہ مظاہرہ تھا کہ جس نے عباس کو باب المراد بنا دیا. تو نیزہ لے کر گئے، جیسا ذاکرین سے سنتے ہیں، بعض نے کہا نہیں تلوار بھی لے کر گئے. تو 4000 کا لشکر تھا جو گھاٹ کو روکے ہوئے تھا. اس میں سے نکل کر پہلوان آئے. تاریخ نے ایک پہلوان کا ذکر کیا ہے، مارد ابن سدیف. یہ بہت قوی ہیکل اور بڑا نامی گرامی پہلوان تھا. مطلب لشکر یزید میں اس کی بہت اہمیت تھی، اور عمر سعد ملعون نے اس کو جناب عباس کے لیے ہی روکے رکھا تھا کہ تمہیں حسین کے بھائی کو روکنا ہے. اب وہ سامنے آیا رجس پڑھتا ہوا، میں مارد ابن سدیف
حیدر کرار کے لال نے کہا میں دل بند حیدر. وہاں مرحب سے مولا نے کہا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. یہاں عباس نے اپنا تعارف حیدر کے بیٹے کے نام سے کروایا. گویا ہر عہد کے مرحب کو شکست دینے کے لیے نام حیدر کافی ہے. اب وہ سامنے آیا، غازی نے اسے موقع دیا، تلوار سے اس نے حملے کیے، اس کی تلوار ٹوٹ گئی تو غصے میں اس نے نیزہ نکالا اور نیزے کو چمکاتا ہوا حضرت عباس کے قریب آیا اور نیزے کو پھینکا اپنے ہاتھ میں لے کے ایک دم قریب آ کر، تو ایک بجلی سی چمکی اور پھر اس کے نیزے کی نوک عباس کی 2 انگلیوں میں آ گئی. نیزے کو انگلی میں گرفت میں لے لینا یہ بس علی کے لال کا کارنامہ. نیزے کی نوک اس کے نیزے کی نوک مولا عباس کی 2 انگلیوں کے درمیان. اب یہ ذہن میں رہے کہ وہ بڑا پہلوان ہے، نامی گرامی. زن گرامی کسی چیز کو اپنی مٹھی میں پکڑ لے تو اس کو چھوڑانا مشکل ہے، لیکن انگلی میں کوئی چیز اگر یوں دبی ہو تو اس کو تو ایک جھٹکے سے کھینچ لیا جائے. لیکن یہ انگلیاں ان انگلیوں کی یاد دلا رہی ہیں کہ جنہوں نے در خیبر کو اکھاڑ لیا تھا. تاریخ کہتی کہ وہ نیزے میں پورے زور سے لٹک گیا مگر انگلیوں سے نیزہ نہ چھوٹا. غازی کی انگلیوں سے نیزہ نہ چھوٹا، اور اس کے بعد جو جھٹکا دیا تو اس نے نیزہ چھوڑ دیا ورنہ اس کی کلائی ٹوٹ جاتی. اور پھر اسی کے نیزے کے ایک وار میں اسے فنار کیا. اب ادھر مارد ابن سذیب زمین پہ گرا اور ایک ہنگامہ ہو گیا، آدھی فوج بھاگ گئی اور پھر نیزے کی یعنی چمکاتے ہوئے غازی دریا پر آئے تو یہ 4000 کا لشکر تھا، تتر بتر ہو رہا تھا. تو اب غازی نے اس پہ حملہ کیا. صفین کا ایک منظر ہے، صفین کی لڑائی 90 دن چلی ہے، اس میں ایک رات لیلۃ الحریر کہلاتی ہے. لیلۃ الحریر وہ رات ہے کہ جس رات مولا علی نے ریشمی کرتا پہن کے پوری رات جنگ کی. سب سے سخت لڑائی لیلۃ الحریر کی تھی صفین میں، کہ جہاں گرد و غبار تھا، دن سے رات ہو گئی اور سپاہی آپس میں لڑتے رہے. تو علی نے اس لڑائی میں ایک عجب ہنر دکھایا جو اس سے پہلے عرب کی تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا. تلوار سے لڑتے لڑتے صفوں میں گھس جاتے تھے، پھر گھڑ سواروں کے سروں کو آپس میں ٹکراتے تھے. اس کے بعد نیزہ نکال لیا، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی کمر میں نیزہ چبھویا، ہوا میں اچھال دیا. 1 کو اچھالا، 2 کو اچھالا، 3 کو اچھالا. تاریخ کہتی جب 10 اچھل جاتے تھے تو 1 زمین پہ آتا تھا. اس رفتار کو محسوس کیجئے کہ جب 10 اچھل جاتے تھے تو 1 زمین پہ آتا تھا، اور مولا 20 سے تلوار لگا دیتے تھے، وہ 2 حصوں میں بڑھ جاتا تھا. یہ صفین کا منظر ذہن میں رہے. اب میں آئیے فرات پر لے چلوں. علی کے بیٹے فرات کے گھاٹ پر جو قبضہ کیے ہوئے، تلوار سے جنگ کر نہیں رہے، صرف نیزے سے جنگ کر رہے، تو دشمنوں کی کمر میں نیزہ چبھویا، ہوا میں اچھالا. 1 2 3 کربلا کے مورخ نے لکھا کہ 80 ہوا میں چلے جاتے تھے تب 1 زمین پر آتا تھا. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. یہ غازی کی شجاعت کا منظر تھا. 80 ہوا میں چلے، پھر 1 زمین پر آیا. زن گرامی یوں ہی فرات کا گھاٹ خالی نہیں ہو گیا تھا. 4000 کا لشکر تھا. صفین میں ترائی میں 3000 کا لشکر تھا. امام حسن نے پرا توڑ دیا. حضرت علی نے بھی 3000 کے پرے کو توڑا. جی عرض کروں کہ مولا آپ کائنات کے سب سے شجاع، اگر آپ کے بیٹے نے فرات کے کنارے 4000 کے پرے کو توڑا اس عالم میں کہ آپ جب لڑ رہے تھے تو سیر و سیراب تھے، آپ کا لال پیاسا تھا. زن گرامی یہ شجاعت کے منظر نامے جہاں علی کے خون کا بھی اثر تھا تو ام البنین کے شیر کا بھی اثر تھا.
بس میں نے گفتگو تمام کر دی. مجھ سے نہ پوچھیے کیا ہیں عباس، مجھ سے نہ پوچھیے کون ہیں عباس. چوتھی شعبان کی اس شب سے پوچھیے کہ جب آفتاب علمتاب شباشی کا لباس پہن رہا تھا، مشاط فطرت رات کی زلفوں میں کنگھی کر رہی تھی، انجم کے موتیوں سے مانگ بھری جا رہی تھی، کہکشاں کی افشاں پیشانی پر چھڑک کر عروس شب سج دھج کر شباب کی کروٹ بدل رہی تھی. ساری دنیا سو رہی تھی مگر وفاؤں کی قسمت جاگ رہی تھی. ام البنین کی گود رشک وادی ایمن بنی ہوئی تھی. افق وفا پہ قمر وفا طلوع ہو رہا تھا اور قمر بنی ہاشم کی آمد تھی. علی کے لبوں پہ تبسم تھا، بی بی ام البنین کے چہرے پہ سرخروئی کے آثار تھے. زینب خوش تھیں کہ بھائی آیا، حسین گود میں لیے تھے کہ ناصر آیا. زن گرامی، یہ اس رات کی مسرتیں تھیں، اس شب کی مسرتیں تھیں کہ جس کی صبح کو امام وفا نے ظہور فرمایا. ظاہر ہے کہ انہی مسرتوں میں شریک ہونے کے لیے ہم آپ بھی جمع ہیں. آئیے دعا کریں، اے پروردگار تجھے ولی کائنات علی کا واسطہ، اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو رب تک آپ پہنچا دیں. آج آپ کے ہاں خوشی کا بڑا دن ہے، اور جب بڑے لوگوں کے ہاں خوشی ہوتی ہے تو چھوٹے لوگ بخشش لینے جاتے ہیں، تیوہاری لینے جاتے ہیں. ہم سب چھوٹے لوگ ہیں. آئیے مولا کے ہاں عیدی لینے چلیں. مولا عیدی میں کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ جتنے آپ کے چاہنے والے ہیں دنیا اور آخرت میں عزت و آبرو کے ساتھ رہیں. ہم سب کے دل ولائے اہل بیت اطہار ہی میں دھڑکتے رہیں. زندہ رہیں تو مودت کے راستے پر، موت آئے تو ان کی مودت کی راہ میں. اور دعاؤں میں بڑی دعا یہ ہے کہ اس وارث علی کو پردہ حجاب سے بھیج دے کہ جو عباس کا علم لے کر آئے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے، جیسا کہ یہ ظلم سے بھری ہوئی. ہم سب کا شمار ان کے آوان و انصار میں.